آج میں اپنے روم میں تھی کہ میری ایک چھوٹی سی فین جسے میں ننھی پری کہتی ہوں اندر انٹر ہوئی اور شی واز سو ایکسائٹیڈ اور بار بار یہ بات کہہ رہی تھی آپ کو پتہ ہے آج کیا ہے، آپ کو پتہ ہے آج کیا ہے. اور جب میں نے پوچھا کہ آج بتاؤ تو صحیح کہ آج کیا ہے، تو کہنے لگی آج 8 مارچ ہے، آج ہم خواتین کا دن ہے، آج ہم خواتین کے رائٹس کے بارے میں بات کر سکتی ہیں. تو آپ کچھ بتائیں گی اس کے بارے میں. اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی وہ خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دیے جا رہی تھی، خود ہی سو ایکسائٹڈ ہو کے بولی کہ اس وقت ہم ہیومن رائٹس پہ، خاص طور پہ وومن کی رائٹس پہ بات کر سکتے ہیں. تو وومن کے وہ رائٹس جن پر اب تک بات نہیں کی گئی. میں نے کہا وہ کون سے رائٹ ہیں؟ تو کہنے لگی کہ رائٹ ٹو لیو فری فرام وائلنس اینڈ سلیوری، ٹو جاب، ٹو ایجوکیشن، ٹو اون پراپرٹی، اور سب سے زیادہ یہ کہ ان فیئر اینڈ ایکول ویجز. تو میں نے اسے کہا کہ جس سوسائٹی میں تم رہ رہی ہو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہاں پر یہ تمام رائٹس عورتوں کو نہیں ملتے؟ تو اس نے بڑے غصے سے کہا کیا آپ کو نہیں پتہ کہ نہیں ملتے؟ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے تو صرف دائرہ عمل کا یا دائرہ کار کا. ان کے دائرہ کار الگ الگ ہیں. کہتی وہ کیسے؟ میں نے کہا اس طرح کہ ہمارے ہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو تم سے سب سے زیادہ متقی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے. وہاں پہ تخصیص نہیں کی گئی کہ مرد ہے اچھا کام کرتا ہے تو پھر وہ بہترین ہے، اگر عورت ہے تو وہ بہترین نہیں ہو سکتی. کہتی اچھا یہ تو بات بہترین ہونے کی ہے، لیکن میں تو آپ سے یہ کہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں عورت کو ایک ویک کریچر کے طور پہ ظاہر کیا جاتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ طاقتور کسے کہتے ہیں؟ کہتی جو بڑے بڑے کام کرتا ہے. تو میں نے کہا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے مشکل کام انسان کے بچے کو سدھانا ہے، سیدھے راستے پہ لگانا ہے، اس کی پرورش کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات اسے پیدا کرنا ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کیا دنیا میں کوئی مرد کسی بچے کو پیدا کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس کی پرورش کر سکتا ہے؟ جب میں نے اسے یہ کہا تو وہ بڑی حیران ہوئی. تو کہتی کیا یہ بہت مشکل کام ہے؟ میں نے کہا کیا آپ نہیں جانتی کہ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے؟ کہتی ہاں. پھر وہ مشکل ترین کام کرتی ہے لیکن اسے کوئی ایڈمائر نہیں کرتا. میں نے کہا ایڈمائر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ملازم اچھا کام کرتا ہے ہم اسے اچھی تنخواہ دیتے ہیں، ہم اسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، رہنے کے لیے اچھی جگہ دیتے ہیں، کھانے کے لیے اچھا کھانا دیتے ہیں. کہتی تو کیا عورت کو یہ سب ملتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں. ہمارے ہاں تو مرد کے ذمے لگا دیا گیا ہے کہ وہ عورت کو پکی پکائی روٹی دے گا، گھر کی ملکہ بن کے رہے گی، صرف بچوں کی پرورش کرے گی، اور گھر کے کام کاج میں بھی اس کو ملازم رکھنے کے لیے کہا گیا. اور مرد سے یہ کہہ دیا گیا کہ اسے کھانا دو، اسے روٹی، کپڑا، دوائی، اس کا بناؤ سنگھار، ایون کہ اس کی سیر و تفریح کا بھی خیال رکھنا اسی مرد کی ذمہ داری قرار دے دیا گیا. کہتی ہاں یہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا وہ پراپرٹی اون کر سکتی ہے؟ میں نے اسے کہا پراپرٹی اون کرنا تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. ہماری سوسائٹی میں تو جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہاں پہ تو یہ کہہ دیا گیا کہ مرد کچھ بھی کماتا ہے تو وہ سب اس کے گھر والوں کا ہے، اس کی بیوی کا ہے، اس کے بچوں کا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس عورت کا ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس کا خاوند، اس کا بھائی، اس کا والد جو کچھ محنت سے کماتا ہے، ارن کرتا ہے، پراپرٹی بناتا ہے، وہ سب میں حصے دار ہے. جس کے کرنے میں، جن کام کے کرنے میں یا جس پراپرٹی کے بنانے میں اس کا کوئی حصہ تو نہیں ہے لیکن اس میں وہ حقدار بن جاتی ہے. اور دوسری طرف مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خود کماتی ہے، ارن کرتی ہے، بزنس کرتی ہے، وہ اس طرح جاب کرتی ہے کہ اس کے گھر کے کام افیکٹ نہ ہوں. تو ایسی صورت میں وہ جو کچھ بھی ارن کرتی ہے، اس کا شوہر، اس کا بھائی، ایون کہ اس کا باپ بھی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ وہ اسے کہاں خرچ کر رہی ہے. اور اس کے پیسے کا، اس کی پراپرٹی کا حقدار اس کا شوہر نہیں ہو سکتا. مزیدار بات یہ ہے کہ وہ کسی وقت توفتاً اپنے ہسبینڈ کو کچھ دیتی ہے اور پھر یکدم تھوڑی دیر بعد لے لیتی ہے تو اسے منع نہیں کیا گیا، لیکن مرد سے یہ کہہ دیا گیا کہ اگر مذاقاً بھی تم یہ کہہ دیتے ہو یہ گھر، یہ گاڑی تمہاری ہوئی، تو وہ اس عورت کی ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ حق کسی عورت کو کیا ہونا ہے؟ پھر حق وراثت اسے دیا گیا. اس کے بھائیوں نے بہت محنت کی، اس کے باپ نے بہت محنت کی، لیکن اس محنت کی کمائی میں بھی وہ حقدار ٹھہرا دی گئی. اس سے زیادہ اسے اور حقوق کیا چاہیے؟ تو وہ کہتی ہے کہ کیا انہیں اس کے علاوہ بھی کوئی اعلیٰ مقام دیا گیا؟
کیا انہیں چناؤ کا حق حاصل ہے؟ کیا وہ ووٹ ڈال سکتی ہیں؟ میں نے کہا بالکل ڈال سکتی ہیں، جیسے کہ ایک عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے شوہر کو خود چن لے، وہ اپنی چوائس پیش کرے، اپنے پیرنٹس کو اپنی چوائس سے آگاہ کرے۔ ایون کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر عورت کی رضامندی نہ ہو تو اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اگر مرد بطور ماں ایک عورت کی خدمت کرتا ہے تو جنت کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ بطور شوہر وہ اپنی بیوی کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ اگر وہ 2 بیٹیوں کو پال دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اس کے افزانے میں تجھے جنت دی جائے گی۔ یعنی کہ مرد کے لیے کرائٹیریا صرف یہ رکھا گیا کہ وہ عورت کو بطور ماں، بطور بیوی، بطور بیٹی کس طرح ڈیل کرتا ہے، وہ اپنی بہنوں کو کیسے حق وراثت دیتا ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ عورت کو گھر کی ملکہ بنا دیا گیا۔ تو میں نے اسے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس کے علاوہ بھی عورت کو کچھ چاہیے؟ تو مسکرا پڑی اور بڑی مطمئن ہو کر بولی کہ ہاں آپ بات صحیح کہتی ہیں، عورت کے حق کے لیے صرف 1 دن نہیں 365 دن ہونے چاہیے، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ ہونا چاہیے۔ اور ہماری سوسائٹی میں ایسا ہی ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ عورت کو ملکہ اور شہزادی کا خطاب دیا گیا ہے، اور اس کا کام کرنے والے، اس کے لیے محنت کرنے والے کون ہیں؟ اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا باپ، جو اس کی عزت کی حفاظت بھی کریں گے، اسے نان نفقہ بھی دیں گے، اس کی تمام ضروریات زندگی کو پورا کریں گے۔ تو پھر ہم ایک دن کو ہی وومن ڈے کیوں کہیں؟ وومن کے تو تمام لمحے ہیں، تمام زندگی ہے، تمام وقت ہے، تمام ادارے اس کے لیے ہیں، تمام دنیا کی نعمتیں اس کے لیے ہیں، اور اسی کے دم سے رنگینی ہے پوری کائنات میں۔ تو عورت کا دن منانے کے لیے کسی خاص دن کا ہونا ضروری نہیں ہے، تمام وقت عورت ہی کا ہے۔ میری یہ باتیں سن کے وہ ننھی پری بہت مطمئن ہوئی اور مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔